السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج جو آپ کی طرف سے سوال آیا وہ یہ کہ ٹین ایج بچوں کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ بچے بحث بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں کو صحیح نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ٹین ایج میں جیسے ہی بچے داخل ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سارے چینجز آتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بحث کرتے ہیں بچے، آپ سے تکرار کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے وہ اچانک سے بدتمیز ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ وہ 12 سال کے ہوتے ہی اور 13 سال کے ہوتے ہی، ٹین ایج میں داخل ہوتے ہی وہ بدتمیز ہو گئے۔ یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا، یہ برین کا یہ حصہ، یہ 12 سال کے بعد تو بنتا ہے، یعنی 4 سے 12 سال میں تو اس کے صرف بیسکس فنکشن ہوتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ 12 سال کے بعد اپنی فل ورکنگ اسٹیج میں آتا ہے، اور یہ 25 سے 30 سال تک یہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام، اس کے جو 5-6 بنیادی کام ہیں، ان میں سے ایک کام لاجیکل ریزننگ ہے۔ یہ لاجک پہ بات کرتا ہے۔ 13 سال سے پہلے، 12 سال سے پہلے نا، بچے کو جو سمجھاؤ، اس کو بولو سپر مین اڑتا ہے تو وہ بولتا ہے ہاں اڑتا ہے، اسپائڈر مین لٹکتا ہے دیواروں پہ تو وہ بولتا ہے ہاں لٹکتا ہے۔ 12-13 سال کے بچے کو ہم بولیں گے نا، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ یہ لاجیکل ریزننگ والا برین ایکٹیویٹ ہو گیا۔ وہ لاجک دیکھے گا، بولے گا نہیں، ایسی کوئی لاجک نہیں ہے، دیوار پہ آپ نہیں لٹک سکتے، ہوا میں آپ نہیں اڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برین آ جاتا ہے 12 سال کے بعد، جس کی وجہ سے بچہ ہر چیز کے اندر لاجک لڑانا شروع کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھائیں یہ اس میں کیا لاجک ہے۔ ہم وہ لاجک سمجھانے میں جب ناکام رہتے ہیں نا، تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی برین کا ایک اور کام ہے، جو ایڈوانس فنکشن ہے نا پری فرنٹل کارٹیکس کا، اس میں سے ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ امپلس کنٹرول کو ریگولرائز کرتا ہے، ایموشنز کو ریگولرائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ ایک دم ایموشنل ہو رہا ہوتا ہے، یہ امپلس کنٹرول یہاں سے ڈیل ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب اس کو لاجک نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، مجھ سے تم لاجک مانگ رہے ہو۔ وہ نہیں مانگ رہا، اس کی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو لاجک دی جائے، لاجیکلی اس کو مطمئن کیا جائے، نہ کہ یہ کہ میں جی گھر کا سب سے بڑا ہوں تو بس میری بات مان لو۔ ایسا نہیں۔ یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، آٹوکریٹک وے میں جا کے آپ ان کی تربیت کریں گے تو پھر وہ ریبیلیس وے میں جائیں گے، پھر وہ آپ سے وہ باغی ہوں گے پھر۔ تو اس ایج کے اندر بچوں کو کیسے ڈیل کریں، آپ کا سوال یہ تھا۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ بچے کی چونکہ اچھا، اس کے ساتھ یہ صرف یہ نہیں، اور بھی بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں نا کام، ان کے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایموشنل ریگولیشن ان کے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، ہارمونس ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل سے اس ایج میں بچہ گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک پورا اس کا فیس بچپن کا ختم ہو کے اب وہ نوجوانی کی عمر میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جو ڈیل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان کریں، اس کے پیچھے نہیں لگ جائیں کہ یہی صحیح ہے، یہی کرنا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے اب کہ آپ دونوں راستے دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ دیٹس اٹ۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہم انسانوں کو ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے نا، صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا۔ یہ کھلی کتاب ہے، صحیح بھی بتا رہی ہے، ڈنڈا نہیں لگ رہا پیچھے سے آگے، غلط کرو گے تو ڈنڈا پڑے گا، صبح فجر میں نہیں اٹھے تو ڈنڈا پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں راستے دکھا دیے، ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا کہ اب جس راستے پہ چلو گے آخرت میں اس کا حساب دو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن جو جس راستے پہ چلے گا وہ اس کا حساب پائے گا۔ تو ہم بھی بچوں کو، ہمارا کام کیا ہے، ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے، دونوں باتیں ہمیشہ واضح کریں، صحیح یہ ہے بیٹا، غلط یہ ہے۔ اب بچہ ایک چیز پہ ڈٹ جائے، آپ کا یہ سوال تھا اس میں کہ اگر ڈٹ جائے اپنی بات پہ، کسی اور کی سنے نہیں، تو بچہ کب ڈٹتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہاری بات غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا نہیں۔ بیسکلی آپ بھی تو ڈٹے ہوئے نا، آپ اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے، کہ آپ اس کو غلط ثابت کرنے میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں ڈٹا ہوا ہے۔ ایسے بچوں کو جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی غلط
راستے کو چوز کر رہے ہیں، غلط بات کو چوز کر رہے ہیں، غلط چیز کو چوز کر رہے ہیں، آپ بجائے اسٹاپ فل اسٹاپ لگانے کے کہ دیٹ از رانگ اینڈ فل اسٹاپ، آپ اس طرح سے بات کیجیے. اب یہاں کمیونیکیشن اسکل کا بڑا اہم رول ہے. آپ اس سے کمیونیکیٹ کیجیے کہ بیٹا آپ کے نزدیک اس سے بہتر سولوشن کیا ہو سکتا ہے. بچہ ہو سکتا ہے بولے کہ نہیں میرے پاس کوئی سولوشن نہیں، بھائی یہی ہے فائنل. آپ اگین اس سے پوچھیں اچھا اگر مان لیا کہ آپ ٹھیک ہیں یہی فائنل ہے، اگر کوئی اور آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کی جگہ تو کیا ہوتا. سپوز کرنے میں کیا چاہتا، سپوز کریں. اس طرح جب آپ اس سے آلٹرنیٹ اس کے مائنڈ میں کریٹ کرواتے ہیں تو اس سے اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسی کا مائنڈ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. پہلے تو آپ کا مائنڈ تھا نا، پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب اس کا اپنا لاشعور بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. تو جب آپ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسرے آپشن کی طرف سوچنے لگ جاتے ہیں، وہیں سے آپ کے اندر فلیکسیبلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ ایک جگہ پہ اسٹک. آپ دوسرا میرے نزدیک دوسرا سولوشن یہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، واٹ شوڈ بی دا تھرڈ وے. ٹھیک ہے، اور تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ. آپ کو یہ گیم پسند آ رہا ہے، یہ ویڈیو گیم پسند آ رہا ہے، اس کی جگہ ایسی کیا چیز ہم دوسری لیں جو ہمارے کاسٹ میں بھی آ جائے اور آپ اس سے بھی آپ مطمئن ہو جائیں، مطلب اس کے بدلے کیا ہو سکتا. اس طرح سے اسی کے برین سے پوچھیے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. تو یوں جو آپ کا بچہ ایک ہی بات پہ جم جاتا ہے نا، فکزیٹ ہو جاتا ہے، اپنی بات پہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہی نہیں، فلیکسیبل نہیں ہوتا، ڈھیٹ بن جاتا ہے. یہ آپ اس طرح سے اس کے اندر تھرو پراپر کمیونیکیشن آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں.